سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں، نواز شریف کے خلاف کس قسم کے کیسز نہیں بنائے گی، اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جی ان کی سیاست بس ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ان کا کوئی ریوائیول کا چانس نہیں ہے، بٹ وہ کیسز ہم نے دیکھے کہ وہ ختم ہو گئے. تو کیا یہی توقع عمران خان کے متعلق کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اگر آپ ان کیسز کو دیکھیں کہ جو ابھی بھی بنے ہیں تو اس کے اندر اب 2 کیسز ایسے ہیں کہ جو ابھی چل رہے ہیں، باقی تو سارے کیسز جو ہیں ان کے اندر انہیں ریلیف مل گیا ہے. آپ اس کا سائفر کا دیکھ لیں، آپ نے اس میں بھی دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. ایک چیز اور ہے بڑی انٹرسٹنگ، اگر اس ساری آپ ہسٹری کو انالائز کریں تو جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ جب آپ جسے کہتے ہیں کہ آتی ہے اس پروسیس کے اندر، جب ان کا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھتی یا ایک کنفرنٹیشن موڈ کے اندر جاتی ہیں، تو ساتھ ہی جو سٹنگ گورنمنٹ اس دور کی ہوتی ہے اس کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ جوڈیشری سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں تو 77 کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کی کنفرنٹیشن جوڈیشری کے ساتھ بھی آ گئی، اور ان کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت آئی کہ جب وہ ٹائم گزر گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب 99 والا معاملہ آیا تو پہلے سجاد علی شاہ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس سے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن آئی، اور اس کے بعد پھر فالو اپ کے اندر جو ہے وہ آپ کا یہ آیا. یہی اس وقت پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ پہلے آپ نے ایک نیریٹو کریٹ کیا، اور اس نیریٹو کے اندر آپ نے یہ کہا، اور بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آتے ہیں اور اس کے اس سارے پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ اس سے نکالے جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں آپ کی کنفرنٹیشنز کے اندر جاتی ہیں تو پھر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں اس وقت جو ہے بڑا رول آف لا یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی. اس وقت آپ کو سچویشن تھوڑی سی مختلف نظر نہیں آتی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نظر آتے ہیں اور کنفرنٹیشن ان دونوں فریقین کی کہیں نہ کہیں عدلیہ کے ساتھ نظر آتی ہے. ابھی حفیظ اللہ صاحب نے ذکر کیا اس چیز کے اندر، تو اگر 20 اکتوبر والی میاں صاحب کی تقریر دیکھیں تو ان کا ڈریس بھی آرمی چیف ہی تھا، اور ابھی بھی آپ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہے ان کا ڈریس بھی ابھی بھی آرمی چیف ہی ہے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لیڈرز کے اندر میجورٹی آنی چاہیے تھی، میجورٹی اس معاملے کے اندر کہ اپنے ایشوز کو بیٹھ، اگر آپ دیکھیں فرض کیا اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو مئی کے اندر اپریل کے اندر آیا، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی تھی، اور یہ سارے دوست اس پہ کریں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل آپ کا پبلک کے اندر ایک پینیٹریشن سی وہ اس لیول کے اندر نہیں تھی کہ جس لیول کے اندر اس کے بعد بنی. یا یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن موڈ کے اندر چلے جاتے تو شاید وہ سیٹس نہ لے سکتے جو اس کے بعد ایک آئے. لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ بجائے اس چیز کے اندر کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو ہے ایک نمبرز گیم ہے، چاہے آپ کی ایم کیو ایم ہے یا اور بھی الائٹ پارٹیز ہیں، اگر کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے جوائن کیا تھا تو اگر وہ سائیڈ پہ ہٹ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس لیول کا ٹارگٹ کریں کہ جی میں سسٹم کو ہی نہیں چلنے دیتا. اور وہی سسٹم کو نہ چلنے والی بات جب آئی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا، پاکستان کی جوڈیشری کو اس کے اندر کیا، اور ابھی بھی آپ کا جو مطمع نظر اس چیز کے اندر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرے. ابھی آپ نے اگر اس سارے پروسیس کو انڈو کرنا، اور جن کنٹریز کا انہوں نے ریفرنس بھی کیا ہے، 3 چیزیں غریدہ بڑی مسٹ اب ہیں. گورننس، اس کے اندر ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ کا اکنامکس اس کے اندر، پلس سوشل جسٹس، اور تیسرا آپ کا 15 سے 20 سال کا ایک وے فارورڈ کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے اس ملک کو چلانا ہے یا خود چلانا ہے. اور اگر خود چلانا ہے تو ان کو آپس میں سپیس دے کے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل ویلیوز کو اور کنونشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے.